وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز دشوار بھی کچھ لوگوں پر ہے، الا علی الخاشعین، جو خشوع و خضوع رکھنے والے لوگ ہیں ان پر تو نماز دشوار نہیں ہے، جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان کے دل میں تنگی نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں تنگی ہوتی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سوا ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں۔ اور خشوع والے کا سب سے پہلا اور آسان مطلب آپ لیں گے، خشوع کا مطلب ہے اللہ کی طرف جھک جانا، جو ہی فرض کا وقت آ جائے تم جھک جو اللہ کی طرف، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اس لیے تو پوری کائنات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ کریم نے مسجد بنا دی ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، لوگوں کی 10-10 کلومیٹر تک مساجد ہیں، مسلمان کہاں پر نماز پڑھیں؟ تو کیا کہیں گے آپ کہ اب مسجد میں بندہ نہیں جا سکتا تو کیا کرے؟ یہاں سے چلے اگر 30 کلومیٹر پر یا 10 کلومیٹر پر مسجد ہے تو 1 گھنٹہ جانے پر لگائے یا آدھا گھنٹہ، پھر آدھا گھنٹہ آنے پر، تو جس جگہ وہ جاب کر رہا ہے وہ تو نماز پڑھ ہی نہیں پائے گا، اس کی 2 دن بعد پابندی ہو جائے گی۔ سارے لوگ تو برداشت نہیں کرتے، بھائی آپ اپنے کارخانے میں 5 منٹ برداشت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کون سے مسلمان ایسے ہیں جب ان کا کارخانہ چل رہا ہو، اذان ہو رہی ہو اور اذان ہونے کے وقت وہ کہیں چلیں جی اذان ہو گئی ہے جائیں، آپ کو یہ 20 منٹ میری طرف سے چھٹی ہے، دکھائیں مجھے کوئی ایک ہی کارخانہ مسلمانوں کا، میری طرف سے چھٹی ہے آپ کو، میری دہاڑی میں ایک ظہر کا ہی تو وقت آتا ہے، نماز ظہر کا ہی تو وقت آتا ہے نا، روٹی کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے، نماز کے لیے چھٹی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے کھانے کے لیے یعنی جسمانی غذا کے لیے، اب بھائی بھوک لگی ہے کام بھی تو کرنا ہے، بھائی دنیاوی کام کرنا ہے تو جسم کو طاقتور کرتے ہو، اسی لیے تو آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی روحانیت کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور روحانیت کی غذا یہ عبادات ہے، یہ عبادت ہے۔ الا علی الخاشعین، اللہ کہتا ہے جو بندہ جھکا ہی نہیں ہے اس پر تو میری نماز بھاری ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ نشانی ہے، جس کو نماز پڑھنے سے تنگی محسوس ہو وہ سمجھے کہ میرا دل ابھی رب کی بارگاہ میں جھکا، یہ نشانی ہے اس کی۔ ہمیں اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے نا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، بازار میں پڑھ رہے ہیں، فلان جگہ پر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں جو جماعت کے ساتھ آنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاک ہے کہ جب اذان ہو جائے تو بندے صحت مند جماعت کے ساتھ آ کے نماز نہ پڑھیں۔ تو جو بندہ سمجھتا ہے میں اپنے نبی کے ساتھ ٹکراؤ کر سکتا ہوں، مقابلہ کر سکتا ہوں، ان کی دعا میں تو میں شریک نہیں ہوتا، تو ان کی طرف سے جو ناراضگی والا عمل ہے میں اس میں شریک ہو سکتا ہوں، تو ہم سے بدقسمت بندہ بڑا اور کون سا ہے؟ یہاں پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال پر غور کریں، تو سرکار کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیرے حال پر ہی تو غور کیا تھا اور کہا تھا کہ نکل اللہ کے حکم پر اپنے گھر کو چھوڑ کے، تو اپنا بستر ہی نہیں چھوڑتا، اور جب تو نہیں چھوڑتا تو تیرے حال پر ہی تو ہم نے غور کر کے کہا تھا اگر بچنا چاہتا ہے تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو چھوڑ دے پھر گھر کو۔ تو اس میں قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا الا علی الخاشعین، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کی طرف جھکا ہوا، جو نماز سے تنگ ہو جائے وہ اللہ کی طرف جھکا ہوا